وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی عبد المتین کشمیری بھائی، سوال آپ کا اس حدیث کے تعلق سے ہے جس حدیث کے اندر سکتات کا ذکر ہے، جس حدیث کے اندر سکتتین کا ذکر ہے، دو سکتوں کا ذکر ہے۔ حدیث ہے ابو داود کے اندر 777 نمبر پر 777، اور راوی اس کے جناب حضرت سمرہ بن جندب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ سمرہ کہتے ہیں حفظت سکتتین فی الصلاۃ سکتتن اذا کبر الامام حتی یقرأ وسکتتن اذا فرغ من فاتحۃ الکتاب وسورۃ عند الرکوع۔ سمرہ کہتے ہیں کہ مجھے تو دو سکتے یاد ہیں نماز میں، ایک جب امام اللہ اکبر کہتا ہے تو قرات شروع کرنے تک، یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے، اس میں امام صاحب سکتہ کرتے، سکتے کا مطلب خاموشی اختیار کرتے۔ اب دیگر احادیث کے اندر کیا ہے وہ بھی ساتھ بیان کر دیتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر تحریمہ کے بعد قرات سے پہلے سکتہ کرتے، تو اس میں اللہ پیارے نبی علیہ السلام اللہم باعد بینی و بین خطایایا یہ پڑھتے، اور دیگر احادیث کے اندر سبحانک اللہم و بحمدک ثنا کا پڑھنا بھی ثابت ہے، اور اسی طرح کچھ اور دعائیں پڑھنا بھی ثابت ہے۔ تو پہلا سکتہ کہ جب امام کہتے ہیں اللہ اکبر تکبیر اولا یا تکبیر تحریمہ اور قرات کے بیچ میں، یہ پہلا سکتہ ہوا۔ اور دوسرا سکتہ جب امام فاتحہ اور اس کے بعد کی سورت کی قرات سے فارغ ہو جاتا ہے رکوع سے پہلے، تو یہ دو سکتے ہیں۔ اب اس حدیث کو 777 حضرت مولانا زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے صحیح کہا، اور اسی روایت کو محمد احمد شاکر نے بھی جو ہے وہ حسن کہا، اور امام ترمذی نے بھی حسن کہا رحمہم اللہ تعالی۔ تو یہ احادیث جو سکتے کے حوالے سے ہیں اور سکتتین کے حوالے سے ہیں، ابو داود کتاب الصلاۃ باب السکتۃ عند الافتتاح، افتتاح نماز کے موقع پر سکتے کا بیان۔ تو یہ حسن درجے کی روایات ہیں، اس لیے ان سکتوں کا کرنا یعنی سکتتین کا کرنا، دو سکتوں کا کرنا درست ہے۔ ہاں علامہ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ روایات سندن ضعیف ہیں، اور جو بات متفقن علیہ ہے صحیح احادیث سے، وہ یہ ہے کہ ایک ہی سکتہ ہے تکبیر تحریمہ کے بعد سورۃ الفاتحہ کی قرات سے پہلے، اور آپ اس میں اللہم باعد بینی سبحانک اللہم دیگر جو چیزیں ہیں وہ پڑھیں، اور جو باقی سکتے ہیں، جو دوسرا سکتہ ہے رکوع سے پہلے فاتحہ اور قرات کے اختتام کے بعد، تو وہ مستحب ہے، تو اس کا کر لینا بھی بہتر اور صحیح ہے۔ اس لیے قرآن اپنا نماز پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ ان دو قسم کی احادیث پر عمل کرے، یہی بہتر افضل اولا اور اعلیٰ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد بھی سکتہ کرے، اس میں اللہم باعد سبحانک اللہم وغیرہ امام مقتدی سب پڑھیں، اور دوسرا سکتہ جب رکوع میں جانے لگے قرات کے اختتام پر تو اس موقع پر بھی سکتہ کر لے، تاکہ جو آیا ہے وہ فاتحہ پوری کر لے، اور جس نے قرات کے دوران فاتحہ نہیں پڑھی تو وہ اپنی فاتحہ پوری کر لے، یا جس کی فاتحہ رہ رہی ہے وہ اپنی فاتحہ پوری کر لے۔ تو اس لیے یہ جو سکتتین کے حوالے سے احادیث ہے حضرت سمرہ کی، ان پر عمل کرنا بالکل درست اور صحیح ہے، اور مجھ سمیت اور ہم سب کو چاہیے کہ ان احادیث پر عمل کریں اور دو سکتوں کا اہتمام کریں۔ بہرحال اگر کوئی یہ سکتہ یا سکتتین نہیں کرتا، نماز بالکل درست اور صحیح ہے، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی دوسرا سکتہ نہیں کرتا، اور کچھ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے یا کچھ لوگ اپنی فرقہ واریت کی حوالے سے، جیسا کہ جماعت المسلمین کے گمراہ لوگ اس پر اگر لفڑا ڈالتے ہیں تو سکتہ کرنا مستحب ہے، سنت ہے،
لیکن یہ کہ لفڑا کرنا تو وہ ایک بذات خود گناہ کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ایک سکتے کے ساتھ دوسرا بھی کرنے کی توفیق دے۔